السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 166، آیت نمبر 51 سے 82 تک، لیسن نمبر 166، آیت نمبر 51 to 82۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ اس کی ہدایت، اس کی سمجھ۔ رشد کا معنی صلاحیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، دانائی، حسن تدبیر، ہوشیاری، اور دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو جاننے کے لیے یا دونوں کے بارے میں سمجھ بوجھ۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یتیم بچوں کو ان کا مال کب سپرد کیا جائے، ان کے حوالے کب کیا جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، جب تم ان کے اندر سمجھداری پاؤ، ہوشیاری پاؤ، صلاحیت پاؤ۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی تھی، من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ ایک معنی تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے پہلے، یعنی وہ آپ دونوں سے پہلے گزرے تھے۔ پیچھے چونکہ ذکر آ رہا ہے ان دو پیغمبروں کا، تو پھر من قبل سے مراد ان پیغمبروں سے قبل، ان کو بھی ہم نے یہ سب عطا کیا تھا۔ دوسرا معنی کیا جاتا ہے بچپن میں ہی، یعنی بالغ ہونے سے پہلے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے ان کو بچپن سے ہی سمجھ بوجھ دے دی تھی۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے۔ نبوت تو ایک خاص عمر میں ملتی ہے پیغمبروں کو، لیکن اس عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو سمجھ بوجھ دے رکھی تھی، یعنی خوب سمجھدار تھے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ساتھ اس کے جاننے والے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم فاعل کے وزن پر جاننے والے کو کہتے ہیں، علم رکھنے والے کو۔ تو ہم اس کے بارے میں جانتے تھے، علم رکھتے تھے کہ وہ رشد کا اہل تھا اور وہ نبوت کا حق خوب ادا کرے گا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے۔ والد خواہ کیسا بھی ہو، ہر انسان کے لیے ایک بڑا مقام رکھتا ہے، اور اپنے سے بڑے سے بات کرنا ایک معنی رکھتا ہے۔ اور پھر قوم افراد کا مجموعہ ہوتی، تو ایک گروہ سے، یعنی ایک شخص سے بات کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، اور کہاں یہ کہ پوری قوم سے بات کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سمجھداری اور رشد کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سب سے ایک بات کی، جو کہ حقیقت پہ مشکل بات تھی، لیکن اپنی خدا داد اللہ کی دی ہوئی حسن تدبیر کی وجہ سے، رشد کی وجہ سے انہوں نے حق کا پیغام دیا، اپنے سے بڑے اور اپنے سے زیادہ لوگوں کو بات پہنچا دی۔ ہمیں اگر اپنے والدین سے بات کرنا ہو، کوئی بھی، چاہے دین کی دنیا کی، تو عموماً ہم جھجکتے ہیں یا نہیں؟ ایک قدرتی جھجک ہوتی، یا پھر یہ کہ اپنے سارے خاندان برادری سے کوئی بات کرنی ہو، جب وہ کسی خاص موقع پہ، مثلاً کسی شادی پہ اکٹھے ہیں یا کسی اور جگہ پر، تو کیا ہوتا ہے؟ جھجک ہوتی ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام حق کا پیغام پہنچانے میں جھجکتے نہیں، نہ کسی کی بڑائی اور نہ کسی کی کثرت انہیں خوف میں مبتلا نہیں کرتی، اور یہی چیز ان کے سمجھدار ہونے اور ان کے میچور ہونے کی علامت تھی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا۔ کیا کہا؟ ما هذه التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ تماثیل کا لفظ تمثال کی جمع ہے۔ تمثال کا لفظ میم فے لام سے ہے، مثال، کسی چیز کی ہو بہو نقل۔ تمثال کہتے ہیں کسی چیز کی ہو بہو نقل، اور خاص طور پر وہ صورت جو ہاتھ سے بنائی جائے، ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر۔ اور مراد یہاں کیا ہے؟
وہ تصویریں، بت، مجسمے، صورتیں، مورتیں جو ان کی قوم نے اپنے پوجنے کے لیے، عبادت کے لیے سجا رکھی تھی، ان کو بہت مقام اور مرتبہ دے رکھا تھا. تو کہنے لگے کہ ما هذه التماثیل، یہ کس قسم کی تصویریں ہیں، یہ کیسی صورتیں مورتیں ہیں. التی انتم لہا عاکفون، وہ جو تم ہو ان کے لیے جم کے بیٹھے ہوئے. لام یہاں اختصاص کے لیے ہے، یعنی انہی کے ہو کر رہ گئے ہو اور تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں. اور عاکفون عاکف کی جمع ہے، اور عاکف عین کاف فے سے ہے. عکوف کہتے ہیں یکسوئی اور انہماک سے لو لگانا، یعنی کسی چیز کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جانا، جم کے لگ کے کوئی کام کرنا، لیکن خاص طور پر عبادت اور پوجا وغیرہ کے لیے آتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستارہ پرست قوم تھی. نمرود ان کے بادشاہ کا نام تھا، اور انہوں نے ستاروں کی من گھڑت خیالی تصویریں اور مجسمے اور مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی پوجنے کے لیے. اور یہ طریقہ ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا، جس کی سب اندھا دھند پیروی کر رہے تھے. وہ تو خیر بہت پرانے دور کے لوگ تھے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے گھروں میں کسی بزرگ کی، کسی شیخ کی، کسی پیر کی تصویر کس لیے لگاتے ہیں؟ برکت کے لیے. تو ان سے بھی کوئی پوچھے کہ ما هذه التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہ جن پہ تم نے اعتقاد رکھا ہوا ہے یہ کس قسم کی تصویریں ہیں. اور بعض اوقات دیگر قسم کی چیزوں پر اس طرح جم کے بیٹھتے ہیں دین کے نام پر، جیسے قبروں کے مجاور بن کے، کہ جیسے وہ خدا رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے. شاید نماز کی اتنی پابندی نہ ہو، یہ دین کے باقی فرائض کی ایسی پابندی نہ ہو جیسی ان چیزوں کے لیے توجہ اور دلچسپی اور استقامت بعض اوقات لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ بوجھ دے رکھی تھی، اور نبوت سے پہلے ہی انہیں اچھے برے کا فرق معلوم ہو رہا تھا. اور اسی فرق اور فطرت کے اندر جو ایک خیر تھی، فرقان تھی، اس کی بنا پر انہوں نے اپنی قوم سے بات کی. قالو، قوم نے جواب دیا، کہنے لگے وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، لہا، انہی کے لیے، عابدین، عبادت کرنے والے. ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے، اس لیے ہم تو انہی کی پیروی کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس کام یا اپنے اس عمل کی کوئی توجیہ، تعویل، دلیل نہیں. قالا، کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. لقد کنتم، البتہ تحقیق ہو تم، انتم، تم بھی، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس بنا پر تمہارا گمراہ ہونا، راستے سے بھٹک جانا کچھ چھپی ہوئی بات نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بلکہ واقعی تم گمراہ ہو چکے ہو کہ بغیر سوچے سمجھے تم آباء و اجداد کے راستے پہ چل رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق، حق، اے ابراہیم کیا تو واقعی سچی بات کر رہا ہے، ثابت اور حقیقی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا اور ہم سب گمراہ ہیں. ام انت من اللاعبین، یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو. لاعبین لاعب کی جمع ہے، اور لاعب کس سے ہے؟ لام عین با سے. لاعب کہتے ہیں کھیل کو، تو اس لیے لاعب کہتے ہیں بیکار قسم کے کام کو. اجئتنا بالحق، اور یہاں کس کے مقابل آ رہا ہے؟ لاعب کس کے مقابل آ رہا ہے؟ حق کے. اور عام طور پر لاعب جو ہیں اور کھیل کود بیکار قسم کے انسان کو حق سے بہت دور بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اور چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، بعضوں کا جوا اور مقابلے بازی اور کئی قسم کی آپس کی رنجشیں اور کئی ایک خرابیاں. اور یہاں کیا کہتے ہیں کہ تم واقعی سیریس ہو یا صرف مذاق کر رہے ہو، کیونکہ عام طور پر اتنی سخت بات اور اتنی ٹھوس بات کہنا آسان نہیں ہوا کرتا. تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ابراہیم نے کہا کیا ہے. تو اسی طرح انہوں نے پوچھا، کیا تم مذاق کر رہے تھے ہم سے؟ کیا تم ایسے ہی تم ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے،
یا واقعی یہ تم سنجیدہ ہو اپنے اس قول میں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہا بلکہ رب تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا ہے. ہاں واقعی میں سنجیدہ ہوں اپنی اس بات میں کہ تم گمراہ ہو چکے ہو، کیونکہ تم نے اصل رب کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنا لیا، اوروں کی پوجا کر رہے ہو، جبکہ اصل رب رب السماوات والارض ہے. الذی، وہ جس نے، فطرہن، پیدا کیا ہے ان کو. کن کو؟ آسمانوں اور زمین کو. وَأَنَا، اور میں، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پر، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں. شاہدین کس کی جمع ہے؟ شاہد کی. اور شاہد کا لفظ شین ہے دال سے گواہی دینا، دیکھنا، حاضر ہونا کے معنوں میں آتا ہے. اور میں اس پر گواہ ہوں، یعنی میں بالکل درست بات کہہ رہا ہوں کہ اصل رب تو وہ ہے جس نے آسمان بنائے اور جس نے زمین بنائی، وہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے. وَتَاللَّهِ، اور بخدا، قسم اللہ کی، یہاں تا جو ہے یہ قسمیہ ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں ضرور ضرور کوئی تدبیر کروں گا. یہاں لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے. اور عقیدن کا لفظ جو ہے کاف یہ دال سے ہے. قید، قید کس کو کہتے ہیں؟ چال کو. اور عام طور پر برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اچھی تدبیر کے لیے بھی لفظ قید استعمال ہوتا ہے. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور ضرور کوئی چال چلوں گا، یعنی کوئی تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ. اصنام جمع ہے صنم کی، اور صنم عام طور پر دھات سے بنے ہوئے بتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وثن لکڑی سے بنے ہوئے، واو ثا نون وثن، اور صنم پیتل وغیرہ کے بنے ہوئے. بہرحال الٹرنیٹلی بھی استعمال ہو سکتے ہیں، مگر بنیادی طور پر جو فرق دونوں میں کیا جاتا ہے یا آمنے سامنے ہو تو یہ مفہوم لیا جاتا ہے. تو یہاں یہ کہ میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا، یعنی ان کو توڑنے کی اور ان کو ختم کرنے کی، چونکہ یہ ایک مشکل کام تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، اور ایسا کام جس پر پوری کی پوری قوم متفق تھی، میجورٹی تھی. ایک ابراہیم تھے کہ جن کے اندر اللہ نے یہ رشد ڈالی تھی، اور باقی تو سب ایک ہی رستے پہ چلے جا رہے تھے، آنکھیں بند کر کے، جانوروں کی طرح، جیسے کوئی کسی چرواہے کے پیچھے چل رہا ہو، نہیں معلوم کہ وہ اس کو بچڑ خانے لے جا رہا ہے یا کہیں چرانے لے جا رہا ہے. تو میجورٹی لوگوں کی ایسے ہی کرتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے، وہ وہی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. اور پھر ساتھ یہ کہ ان کے ساتھ قوم کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی شامل تھا. یعنی اس عقیدے کو نہ صرف یہ کہ میجورٹی نے اپنا عقیدہ بنا رکھا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومتی عقیدہ بھی تھا، یہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا تھا. اس سب کو چیلنج کرنا آسان نہیں تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تدبیر کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم چلے جاؤ گے، پھر جاؤ گے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر. مدبرین جمع ہے کس کی؟ مدبر کی. اور مدبر کا لفظ دال بے رے سے ہے، اور دبر کہتے ہیں پیٹھ کو. یعنی جب تم منہ موڑ کے چلے جاؤ گے سب، تو میں پھر ضرور ان کے ساتھ کچھ نمٹنے کے لیے تدبیر کروں گا، کوئی طریقہ اختیار کروں گا. اور تولو کا لفظ جو ہے یہ ولّا یولی سے ہے، واو لام یہ اس کا روٹ ہے. بعد اس کے کہ تم چلے جاؤ گے منہ پھیر کر جشن منانے، تو پیچھے سے میں یہ کام کروں گا. فجعلہم، اب قوم چلی گئی، سب لوگ چلے گئے. فجعلہم، تو اس نے کر دیا ان کو. کن کو؟ بتوں کو. کیا کر دیا؟ جزازن، ٹکڑے ٹکڑے. فجعلہم جزازن، تو کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے. الا، سوائے، کبیرن، بڑے کے، لہم، ان کے بڑے بت کے سوا باقی سب کو توڑ پھوڑ دیا. لعلہم، شاید کہ وہ، الیہ، اس کی طرف. اب اس سے مراد بڑا بت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم ہے علیہ السلام، کیونکہ ایک صرف وہی بچے تھے پیچھے. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف، یعنی اس بڑے بت کی طرف لوٹیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ باقیوں کا آج کیا حال ہوا. سورۃ صافات 93 میں آتا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، کہ ابراہیم علیہ السلام ان پر دائیں ہاتھ سے ضربے لگانے پہ پل پڑے، یعنی خوب ضربیں لگائیں سب کو اور مار توڑ کے پھینک دیا.
قالو وہ کہنے لگے جب وہ واپس لوٹے کہنے لگے کس سے؟ آپس میں ایک دوسرے سے، من فعل ھذا جس نے کیا ہے یہ. ویسے تو من کس نے ہوتا ہے نا، سوالیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جیسے انگریزی میں بھی ہو جو لفظ ہے یا ہوم جو ہے وہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اسی طرح من فعل ھذا جس نے کیا ہے یہ سب، بآلہتنا ہمارے الہوں سے. آلہہ کس کی جمع ہے؟ الہ کی. ہمارے معبودوں سے جس نے بھی یہ کیا ہے، انہو بے شک وہ، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہے. ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی، اور ظالم کا لفظ کس سے ہے؟ ظلم سے ہے. اب بتوں کا یہ حال دیکھ کر چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ یہ ہوا کیا. قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا تھا، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم جو ذکر کر رہا تھا ان کا، کیا؟ تاللہ لأکیدن اصنامکم، یقال لہ ابراہیم کہا جاتا ہے واسطے اس کے، یعنی اس کو ابراہیم. یعنی بالآخر وہ اس نتیجے پہ خود پہنچ گئے کہ ابراہیم کے سوا تو کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. قالو انہوں نے کہا، فأتوا بہ پس لے آؤ اس کو. کس کو؟ ابراہیم کو. کہاں لاؤ؟ علی اوپر، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے. اعین کس کی جمع ہے؟ عین ان کی آنکھ. لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو لاؤ. یعنی اللہ کا مطلب یہاں آنکھ کے اوپر نہیں بلکہ آنکھ کے سامنے ہے. لعلہم تاکہ وہ یشہدون مشاہدہ کریں، دیکھیں. کیا دیکھیں؟ اس کا انجام. قالو اب کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. سب نے کہا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا؟ انت تو نے، فعلت کیا تو نے، ھذا یہ کام، بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ. یہاں بھی آلہہ جمع استعمال ہوا ہے. ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے اے ابراہیم یا ابراہیم. قال ابراہیم نے کہا علیہ السلام، بل فعلہ بلکہ کیا ہے اس کو، یعنی اس کام کو، کبیرہم ان کے بڑے نے، ھذا اس، یہ جو ایک بچا ہوا کھڑا ہے اس نے کیا ہے یہ سب. اب کیا تو اس نے نہیں تھا، لیکن اس سے منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ ہوش میں آئے، عقل سے کام لیں کہ یہ جن کو پوج رہے ہیں وہ تو بول ہی نہیں سکتے، سمجھتے ہی نہیں. تو یہ سب یعنی ایک طرح سے ان کو ہوش میں لانا تھا. فاسألوہم پس پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون اگر ہیں یہ بولتے. ینطقون کا لفظ جو ہے نون تو قاف سے ہے. نطق، نطق کس کو کہتے ہیں؟ بولی کو. منطق بھی اسی سے ہوتا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم پھر وہ لوٹ گئے اپنے نفسوں کی طرف. فرجعوا تو انہوں نے رجوع کیا، لوٹے، پلٹے. الی انفسہم اپنے نفسوں کی طرف. انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے. اپنے نفسوں دو معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ اپنی عقل کی طرف، یعنی ان کی عقل تھوڑی دیر کے لیے جاگ گئی، لوٹے اپنی عقلوں کی طرف یعنی غور کرنے لگے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی طرف آپس میں پھر ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے، چیمگوئیاں کرنے لگے. فقالو تو کہنے لگے، انکم بے شک تم، انتم الظالمون تم ہی ظالم ہو. ظالمون ظالم کی جمع، یعنی تم ہی غلط کار ہو. تم بلیم کر رہے ابراہیم کو، حالانکہ غلطی تو تمہاری اپنی ہے. یعنی اس سارے منظر کو دیکھ کے اور ابراہیم علیہ السلام کی حجت کو دیکھ کے، یعنی زبردست دلیل کو دیکھ کے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ غلطی ہماری ہے، قصور اپنا ہی ہے، ہم شرک کر رہے ہیں، ظالمون ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر الٹا دیے گئے اپنے سروں پر. نکسو کا لفظ جو ہے نون کاف سین سے ہے. نقص کہتے ہیں پاؤں اوپر کر کے سر نیچے کرنے کو، اوندا ہونا. سر نیچے پاؤں اوپر. سر نیچے پاؤں اوپر کیا معنی رکھتا ہے اپنے اندر؟ پھر وہ الٹا دیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی ان کی مت ماری گئی، ان کی عقل اوندھی ہو گئی. کیونکہ اللہ نے ہمیں کس طرح بنایا کہ پاؤں نیچے ہیں ہمارے اور سر اوپر ہے، جو جسم کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. تو جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو گویا اس کی عقل ماری جاتی ہے،
وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے سر نیچے اور پاؤں اوپر. یہ عام ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے نا محاورہ، عقل ٹخنوں میں چلی گئی. جی یہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل ہی عقل سے گئے گزرے ہو، یا کہتے ہیں کہ عقل سے پیدل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مت ماری گئی ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب بچپن میں ہم پوچھتے تھے کہ یہ کام کیسے کریں، جو کہ سمجھ بھی آتا تھا، کر سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے، تو کہتے تھے کہ سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے. یعنی جب کسی کو جگانا مقصود ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں سمجھ آتی تو پھر کیا کرو، سر نیچے کرو، پاؤں اوپر کرو تو خود ہی ہو جائے گا کام. یعنی جو بات اتنی سیدھی صاف ہے کہ جو معمولی سی ہے، فوراً سمجھ آنے والی ہے، اس پہ پھر پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے کریں. تو انہیں سمجھ آ گئی بات، لیکن پھر ان کی عقل پلٹ گئی اور لاجواب ہو کے پھر واپس اسی حال میں پلٹ گئے، کفر کی طرف لوٹ گئے، یعنی اسفل سافلین ہو گئے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون. کہنے لگے البتہ تحقیق تم جانتے ہو کہ یہ سب بولتے نہیں ہیں. ما ہؤلاء ينطقون یعنی یہ بول نہیں سکتے. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے افتعبدون من دون اللہ کیا پھر تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعکم شیئا جو نہیں فائدہ دیتے تم کو کچھ بھی. جب تمہیں پتا ہے کہ یہ نہیں بول سکتے تو پھر بھی تم ان کی عبادت پہ مصر ہو، جبکہ تمہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کسی مفاد کی خاطر کسی غلط عقیدے سے، کسی غلط نظریے سے وابستہ رہتا ہے. کہا کہ ان بتوں سے وابستہ رہنے میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں تم کو. ولا یضرکم اور اگر تم انہیں چھوڑ دو تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے، تمہاری نہ بنی بگاڑ سکتے اور نہ بگڑی سنوار سکتے ہیں. اف لکم اف ہے تم پر، اف تمہارے لیے. اف کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے. اف کہتے ہیں اس آواز یا اس کلمے کو جو کسی چیز کی کراہت ظاہر کرنے کے لیے بولا جائے. یعنی جب کوئی شخص کسی چیز سے اکتا جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، سخت نفرت کرتا ہے، تو اس وقت یہ لفظ بولتا ہے اف، یعنی انتہائی بیزاری کا کلمہ ہے. اف لکم اف ہے تم پر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان پہ بھی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، یعنی میں ان سب سے بیزار ہوں. افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، فائدہ نہیں دیتے، نقصان نہیں دے سکتے، تو پھر بھی تم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو. لیکن اب چونکہ ان کی عقل ماری گئی تھی لہٰذا جواب نہ دے سکے اور انتقام پہ تل گئے. تو قالو حرقوہ یعنی کوئی بھی ہو، عام گھریلو زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں تشدد سے کون کام لیتے ہیں؟ جی جو عقل استعمال نہیں کرتے. اب مثلا اگر بچے مثلا تنگ کریں تو جو سمجھدار ماں ہوتی وہ کیا کرتی ہے؟ وہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھی بچے کو مسئلہ کیا ہے. بعض ماں کو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل معصوم دودھ پیتے چھوٹے بچوں تک پہ تشدد کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بچوں کو بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انہیں مار کس لیے پڑ رہی ہے. کبھی پبلک پلیسز پہ آپ دیکھیں، مجھے حرم کے اندر ایسے نظارے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو یعنی اتنا مارا جا رہا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں کو تو سمجھ بھی نہیں کہ انہیں مار پڑ کس چیز پہ رہی ہے. یہ بتا رہی ہے کہ کسی مال کے سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا اور کسی ماں نے بچے کو مار کے گاڑی میں ڈالا تو سب کچھ ریکارڈ ہو گیا، تو بعد میں اس کو چارج کیا گیا. یعنی کہ یہ بہت کامن پریکٹس ہو گئی ہے. کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا اپنے بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو مارنا بھی ظلم ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ 7 سال کی عمر تک تو نماز کے لیے بھی مارنے کی اجازت نہیں. ہاں 10 سال کے ہو جائیں تو پھر آپ ڈسپلن سکھانے کے لیے اگر کسی بات پر، جبکہ ان کی سمجھ بھی بیدار ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر رخصت ہے مارنے کی. لیکن اس سے پہلے جبکہ وہ چھوٹے ہیں، ان کی ابھی عقل پوری طرح میچور ہی نہیں ہوئی، انہیں اچھے برے کا اتنا فرق ہی نہیں پتا، تو بات کی بجائے ہاتھ چلانا اور مارنا پیٹنا جو ہے یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں جو بھی قصہ آتا ہے یا جو بھی سچویشن آتی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی ذاتی زندگیاں اور اپنی جو معاملات ہیں ان کو بھی پرکھنے اور درست کرنے کی ضرورت ہے.
تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو انہیں دلائل دے رہے تھے، تو وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے. بہرحال انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا حرقوہ، جلا ڈالو اس کو. حرق یحرق تحریک کہتے ہیں، حارا قاف انتقام لینے کے لیے، حارا قاف کا مطلب ہوتا ہے جلانا، اور جل خود رہے تھے غصے میں، جل بھن رہے تھے، تو کیا حکم صادر کر دیا؟ اسے جلا ڈالو. وانصروا، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے الہوں کی، یعنی بجائے اس کے کہ الہ تمہاری مدد کرے، مدد کرو اپنے الہوں کی. اب یہاں بھی دیکھیں کہ ان کی عقل جو ہے کہاں گئی. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر تم کرنے والے ہو تو پھر یہی کرو. اور پھر بالآخر انہوں نے بہت بڑا الاؤ تیار کر لیا، بہت بڑی آگ جلائی. کہتے ہیں کہ پوری قوم جو تھی وہ لکڑیاں اکٹھے کرنے پر لگ گئی. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ باپ بھی انہی میں شامل تھا، باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہے تھے. سورۃ صافات 97 میں آتا ہے قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم، کہ بناؤ اس کے لیے ایک عمارت اور ڈال دو اس کو جہیم میں، بھڑکتی آگ کے الاؤ میں. یعنی بہت بڑی بھٹی بنا کے اور خوب لکڑیاں اس میں اکٹھی کر کے، جیسے جہنم ہو، جہیم کا لفظ استعمال کر، القوہ فی الجحیم، اور اس میں ڈالو ابراہیم کو اور آگ بھڑکاؤ. مجھے ترکی کے ایک شہر عرفہ میں جانے کا اتفاق ہوا، جسے کہا جاتا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور وہ سارا مقام انہوں نے کہ کہاں وہ الاؤ کی جگہ بنی تھی، اور پہاڑی پر روایات جو لوگ بیان کرتے ہیں وہاں وہ یہ کہ پہاڑی کے اوپر ایک منجنیک تھی، یعنی بہت بڑی عمارت بنائی گئی یا جیسے بھٹی بنائی گئی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ چاروں طرف سے کورڈ تھی کہ کہیں سے کوئی رستہ نہ ہو اور ابراہیم بھاگ نہ سکیں، یعنی تنور کہہ لیں بڑا سا. تو پھر ان کو اوپر سے پھینکا گیا تھا اور اس کی دیواریں بھی خوب اونچی تھی. تو پہاڑی پہ ان کو لے جا کے منجنیک سے، منجنیک کا معلوم ہے آپ کو، جیسے جس سے پتھر بڑے بڑے بھاری پھینکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے تو دور سے اس میں پھینکا گیا تھا. کیونکہ پہلے آگ بھڑکائی گئی، کیونکہ بھڑکتی آگ میں وہ خود کیسے اندر لے کے جاتے ان کو، تو اوپر سے ان کو اس میں پھینکا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردن، یعنی بھڑکتی آگ میں ڈالے گئے تھے. جہیم کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکتی آگ کو. یعنی ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ لکڑیاں رکھ کے پھر ابراہیم کو اندر رکھ کے تو پھر انہوں نے آگ جلائی، بلکہ کیا کیا؟ وہ بھٹی بنا کے لکڑیاں جلا کے جب آگ کے شعلے نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا کلمہ کن کے ساتھ، یا نار کونی بردن، کونی کن سے ہے، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، اور سلام ہو ابراہیم پر، یعنی ابراہیم کے لیے جو آگ تیار کی گئی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو کر دیا ہم نے ان سب کو سب سے زیادہ ناکام ہونے والا. اخسر افعال کے وزن پر ہے، اخسرین اخسر کی جمع ہے. سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ خود بن گئے. اور سورۃ صافات میں آتا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو سب سے نچلا کر دیا، یعنی سخت ناکام ہوئے. وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا. وقالها محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یہی کلمہ حین قالوا، جب لوگوں نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جنگ احد کے بعد جب مسلمان نکلے تھے ایک اور مہم کے لیے، تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ان سے ڈرو، تو کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. آل عمران 173. وَنَجَّيْنَاهُ،
اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس شہر میں، اس بستی میں، اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، کیونکہ آخری حد تک مقابلے میں وہ لوگ ناکام ہو چکے تھے. اب تو وہ کسی صورت بھی ان کا وجود برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مارنے پہ بھی نہیں مرے، جلانے پہ بھی نہیں جلے. اب کریں تو کریں کیا؟ اب ایک ہی صورت ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیں. تو باپ نے کیا کہا کہ وہجرنی ملیہ، مجھے طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک چھوڑ جاؤ، یعنی کہ دور ہو جاؤ میرے نظروں سے. تو پھر انہوں نے ہجرت کر لی، اور اس ہجرت میں ان کے بھائی کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے اور سارہ. تو لوط بن ہاران اور سارہ یہ دو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم میں سے. لہٰذا پھر ان تینوں نے یہاں سے ہجرت کی فلسطین کی طرف. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور نجات دے دی ہم نے اس کو، بچا لیا ہم نے اس کو، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ ایک زمین کی طرف، الَّتِي وہ جسے، بارکنا برکتیں رکھی تھی ہم نے، فیہا اس میں، ہم نے اسے اس زمین کی طرف نجات دی، یعنی اسے ٹھکانہ دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. اشارہ ہے فلسطین کی طرف. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں بے شمار پیغمبر آئے، یعنی بے شمار پیغمبروں کا مولد اور مسکن اور تبلیغ کا مقام رہا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اب باقی تو سب خاندان پیچھے رہ گیا، اب اللہ نے اس کی کمی پوری کر دی اولاد کی شکل میں. اور آپ نے دعا بھی مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، سورۃ صافات آیت نمبر 100 میں آتا ہے. تو اللہ نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا دیا. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب زائد، مانگا نہیں تھا، یعنی بیٹے کا بیٹا، بغیر سوال کے وہ بھی دیا. یعنی وہ بیٹا اسحاق بڑا ہوا اور پھر اسے آگے اللہ نے اولاد دی، اور وہ بھی ایک نیک بچہ تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام. کیونکہ آگے بنی اسرائیل کی ساری نسل کس سے چلتی ہے؟ یعقوب علیہ السلام سے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اکثر ساتھ یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا. ہر ایک سے مراد کون کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی، لوط علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی یہ سب کیا تھے؟ نیک لوگ تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بنایا ہم نے ان کو ائمہ. ائمہ کا کیا مطلب ہے؟ امام، امام کی جمع ہے. یہدون بامرنا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. یہ سب ان کو اللہ نے ہدایت میں، نیکیوں میں امام بنا دیا، یعنی لوگوں کی رہنمائی کرنے والا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وحی کی ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام کی. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو، کام کرنا. اور خیرات کس کی جمع ہے؟ خیرت، ان کی، یعنی خیر سے. اور یعنی خیر اور بھلائی کے جو کام تھے وہ ہم نے ان کے دل میں ڈال دیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی نیکی یا خیر کے کام کو اپنی طاقت سے نہیں کرتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. اور کب ڈالتا ہے؟ اب اگر کوئی کہے میرے دل میں تو نہیں ڈالتا، میرا نہیں دل کرتا، تو میں کیا کروں؟ جب انسان کے اپنے اندر سچائی آ جاتی ہے نا، اپنی نیت صاف ہو جاتی ہے، اپنی نیت سچی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ بھی توفیق دے دیتا ہے، پھر اللہ بھی راستہ بنا دیتا ہے. اور جب تک ہماری اپنی مرضی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی راستہ نہیں کھولتا. تو اللہ نے ان کی اولاد کو بھی امام بنایا. لیکن یہاں نیک اولاد کی بات ہو رہی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ سب ہمارے عبادت گزار. ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے،
اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام الہام کیے تھے، نیکیوں کے دروازے ان کے لیے کھولے تھے، نیکیوں کا شوق ان کے دل میں پیدا کیا، اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام کو آتیناہ حکما و علما، عطا کیا ہم نے اس کو حکم اور علم۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بہت دفعہ گزر چکا ہے، حکمت، نبوت اور قوت فیصلہ۔ ہم نے اس کو حکم عطا کیا، وعلما، اور علم عطا کیا۔ کون سا علم؟ جو نبوت کے کام کو آسان بنائے۔ یعنی لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ہجرت کا اجر دیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قربانی بھی تھی، اور اس قربانی کے نتیجے میں انہیں نبوت ملی، انہیں بھی اللہ نے چنا، لیکن دونوں کی قربانیوں میں بڑی قربانی کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو انعام بھی بڑا کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور نجات دی ہم نے اس کو ایک بستی سے، کون سی؟ سدوم کی۔ الَّتِي كَانَتْ، وہ جو تھی، یعنی اس بستی کے رہنے والے، تعمل الخبائث، عمل کرتے خبائث کے۔ خبائث کس کی جمع؟ خبیث کی، برے برے کام کرتے تھے۔ کون کون سے برے کام تھے ان کے؟ نمبر 1 لواطت، اور گزرگاہوں پہ بیٹھ کے آوازیں کستے تھے، اپنی مجلسوں میں اوپنلی برے کام کرتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، پتھر پھینکتے تھے۔ ایک اور جگہ پر ملتا ہے اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم نے ایسی بے حیائی کا ارتکاب کیا جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یہ 3 جرائم ایک اور جگہ پر اکٹھے بتائے گئے۔ کیا؟ یعنی فحش کام، اور تقطعون السبیل، قطع سبیل کہتے ہیں مسافروں کو لوٹ مار کرنے کو، مسافروں پہ لوٹ مار، اور اپنی مجلسوں میں کھل کے برے کام کرنا، اور راستوں پہ بیٹھ کے راہ جانے والوں کی لوٹ مار کرنا۔ تو یہ تعمل الخبائث تھی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک تھی وہ قوم سوء بری، فاسقین فاسق نافرمان، حدیں توڑنے والے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں۔ انہ من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھا، وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ صالحین جمع ہے صالح کی۔ ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، اذ نادا من قبل، جب اس نے پکارا اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ ابراہیم اور لوط علیہ السلام سے پہلے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم سے بھی پہلے تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دوسری طرح سے چل رہا ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد ابراہیم کا ہے، پھر اس کے بعد اس سے آگے یعنی نوح علیہ السلام کا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کو جواب دیا، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ کیا دعا مانگی تھی اس نے؟ سورۃ نوح آیت 26 میں آتا ہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اس زمین پہ کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ۔ تو یہاں پر کیا آتا ہے فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، تو نجات دی ہم نے اس کو، یعنی اس کی دعا سن لی اور اس کی مشکل آسان کر دی، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بلکہ واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اور گھر والوں میں بیوی شامل نہیں تھی، بیٹوں کی طرف اشارہ ہے۔ من الکرب العظیم، یا پھر ان کے جو ماننے والے تھے وہ ان کے اہل تھے، اس کرب عظیم سے۔ کرب کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف کو، اور العظیم بہت بڑی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَنَصَرْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی، کس کی؟ نوح علیہ السلام کی۔ من القوم، اس قوم سے۔ کون سی قوم؟ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ کون تھے یہ لوگ؟ قوم نوح۔ انہم، بے شک وہ بھی، کانو تھے، قوم سوء، برے لوگ، بری قوم تھی یہ بھی۔ فاغرقناہم، پھر غرق کر دیا ہم نے ان کو، ڈبو دیا ہم نے ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ وداود وسلیمان، اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام، اذ یحکمان فی الحرث،
جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، یحکمان تسنیہ کا صیغہ ہے، حکم اس کا روٹ ہے، ہا کاف میم. حکم کہتے ہیں نا فیصلے کی قوت کو، حاکم فیصلہ کرنے والا، محکوم جس کا فیصلہ کیا جائے. یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث کھیت کے معاملے میں، ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ اس جب نفشت پھیل گئی، نون فے شین، نفش کہتے ہیں اون دھنکنے کو اور دھنک کے پھیلانے کو. تو نفشہ کیا ہے؟ اون دھنکنا اور بکھیرنا. تو اذ نفشت جب بکریاں پھیل گئیں، اور بکریاں کیوں پھیلتی ہیں ادھر ادھر؟ جب چرواہا سو رہا ہو یا چرواہا غافل ہو ان سے. اذ نفشت فیہ غنم القوم، غنم کہتے ہیں بکریوں کو، القوم قوم کی. جب قوم کی یا کچھ لوگوں کی بکریاں ایک کھیت میں پھیل گئی اور کھیت تباہ کر دیا. کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا؟ ایک دفعہ ہم کہیں کسی کے ہاں انوائٹڈ تھے، تو لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں گیٹ کھلا اور راہ چلتی کچھ ایک دو بکریاں جو تھیں وہ اندر آ گئی. انہوں نے اس تیزی کے ساتھ پھولوں اور پتوں اور جو ان کو ملا کھانا پینا شروع کر دیا. آن کی آن میں جو باغ تھا ایک عجیب منظر ہو گیا اس کا، اور وہ اس کو بھاگ رہے پکڑ رہے ہیں. اور بکریاں ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں آتی کیونکہ بہت تیز بھاگتی ہیں، اور ویسے بھی جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سنبھال سکتے بکریوں کو، شاید بھوکی تھی بیچاری. تو اس سے جب میں آیت پڑھتی ہوں تو مجھے سین یاد آ جاتا ہے کہ جس کھیت میں ایک نہیں بہت سی بکریاں گھس گئی ہوں، اس کھیت کا پھر حال کیا ہوا ہوگا؟ تباہ ہو گیا. اب جب یہ تباہ ہو گیا تو جو کھیت کا مالک تھا اس نے اپنی اس مشکل میں داؤد علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ ہمارا جھگڑا نپٹائیں. اب چرواہے کا کہنا کیا تھا کہ میرے علم میں نہیں کہ یہ کیا ہوا، میرا قصور نہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ رات کے وقت ایسا ہوا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رستہ جہاں بکریاں بندی بھی ہوں وہ کھل جائے یا کوئی رسی توڑا دے وہ، تو پھر ساری کی ساری، اور کہتے ہیں نا بھیڑ چال، تو ایک نکلی تو باقی بھی نکل گئی اور راتوں رات انہوں نے کھیت تباہ کر دیا. داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ بکریوں کو کھیت کے مالک کو دے دیا جائے، کیونکہ ان کی قیمت اتنی ہی تھی جتنی کھیت کی قیمت تھی، یعنی نقصان کی تلافی کر لی جائے بکریاں دے کے. سلیمان علیہ السلام سن رہے تھے اس فیصلے کو. کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر ابھی 16 سال تھی، کم سن تھے. تو انہوں نے ایک اور مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ اس کی بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دی جائیں، اس دوران وہ ان کا دودھ پیے، فائدے حاصل کرے، اور بکریوں کا مالک کھیت دوبارہ اگائے، اور جب کھیت تیار ہو جائے تو بکریوں کے مالک کو بکریاں لوٹا دی جائیں. تو اس طرح زیادہ انصاف کی بات ہوگی. تو یہ بات سن کر داؤد علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ایک بہتر صورت سامنے آ گئی. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے. یعنی جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے جو بھی معاملہ تھا اور جو بھی فیصلہ تھا، ساری روداد ہمارے سامنے تھی. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو سجھا دیا ہم نے اس کو سلیمان کو. ہم نے بہتر چیز سلیمان کو سجھا دی، سمجھا دی. وَكُلًّا، حالانکہ ہر ایک کو آتینا دی تھی ہم نے، حکمن قوت فیصلہ یا نبوت، و علمن یعنی بعد میں سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی، لیکن یہاں پھر قوت فیصلہ کیونکہ خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی. اور ہر ایک کو دی تھی ہم نے قوت فیصلہ و علمن اور علم. وَكُلًّا آتینا حکما و علما، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور خاص طور پر اب یہاں داؤد علیہ السلام کی جو نعمتیں اور ان پر اللہ کے اکرامات تھے ان کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے مسخر کیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو. جبال جبل کی جمع، یعنی پہاڑ داؤد علیہ السلام کے تابع تھے. کیا کرتے تھے؟ یسبحنا،
تسبیح کرتے تھے. کون؟ پہاڑ. والطیر، اور پرندے، پرندے بھی تابع تھے، وہ بھی ساتھ تسبیح کرتے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے کرنے والے. یعنی ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ وہ داؤد کا ساتھ دیں اس کی تسبیح میں. داؤد علیہ السلام کو کیا کتاب ملی تھی؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور زبور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 114 ہمز کا مجموعہ تھی، اللہ کی حمد کے ترانوں کا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی تھی، تو وہ جب پڑھتے تھے ان ترانوں کو یا اللہ کی تعریف کے ان کلمات کو یا تسبیحات کو تو ایک سما بن جاتا تھا. اور یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آبادی سے باہر پہاڑوں میں یا کھلی فضا میں جا کے بھی تلاوت کرتے تھے یا وہ جو بھی ان کو اللہ نے دیا تھا اسے پڑھتے تھے. اور جب وہ تسبیح کرتے تو وہ اتنی خوبصورت آواز سے تسبیح ہوتی تھی کہ ساتھ کے پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگتے اور ان کی تسبیح بھی ساتھ شامل ہو جاتی. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پہاڑوں کی گونج ہوتی تھی اور ایکو ہوتی تھی. یہ ایکو کی بات نہیں، ایکو تو کوئی بھی بولے تو ہونے لگتی ہے. کوئی بھی اگر کسی غار میں جا کے آہ کرے یا کسی کنویں میں جھانک کے، کبھی کیا ہوگا آپ نے، تو وہ آپ کی بھی آواز کی ایکو ہو جائے گی. تو ایکو کی بات نہیں، یہاں قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے یسبحنا، یہ سب پہاڑ تسبیح کرتے تھے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہ کہ تم تسبیح نہیں سمجھتے. وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے سکھایا اس کو، کس کو؟ داؤد کو. کیا؟ صنعتا، کاریگری. لبوسن، لباس کی. لبوس لباس کو کہتے ہیں، اشارہ ہے زرہ بنانے کی طرف، یعنی زرہ بنانے کا عمل ہم نے سکھایا تھا اس کو. قتادہ کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کا بیان ہے کہ زریں پہلے بھی بنتی تھی لیکن وہ سادہ زریں ہوتی تھی بغیر کنڈوں اور حلقوں کے. تو داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے حلقوں میں حلقے ڈال کے زرہ بنانی سے، یعنی جیسے زنجیری ہوتی ہے نا، جیسے چین کی طرح، یعنی کنڈے دار زریں بنائی حلقے والی. تو یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، اللہ نے ان کو سکھایا تھا. اور ان کے لیے دوسری جگہ ملتا ہے سورۃ سبا آیت 10-11 میں کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا تاکہ وہ زریں بنا سکے. اور کہتے ہیں کہ اتنا نرم تھا کہ جیسے موم ہوتی ہے اور جس طرف کو چاہتے تھے اس کو لمبا کر لیتے تھے اور جتنے اندازے کا چاہتے تھے اس کو ہلکا بنا لیتے تھے. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ پورے اندازے کے اوپر رکھو، یعنی بہترین کاریگری اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی. لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ بچائے تم کو تمہاری لڑائی سے. جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو تو لڑائی کے وار سے بچنے کے لیے زرہ حفاظت کا کام دے. تحسنکم کا لفظ کس سے ہے؟ حسن سے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ قلعے کو. ہا صاد نون اس کا روٹ ہے، پناہ گاہ یا قلعہ، تاکہ وہ تم کو تمہاری لڑائی میں محفوظ رکھے، قلعے کی طرح کا کام دے، تمہاری حفاظت کرے. فہل انتم شاکرون، پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ شاکرون کس کی جمع؟ شاکر کی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو ہم نے مسخر کیا. داؤد کے ذکر کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا مسخر کی. کیسی ہوا تھی؟ عاصفتاً، زور کی ہوا تھی. پیچھے پڑھ چکا نا وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، تو زور کی ہوا تھی، یعنی تیز ہوا تھی. تیز ہوا کو ان کے قابو میں دے دیا کہ اسے استعمال کریں. تجری بِأَمْرِهِ، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی. إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، یعنی فلسطین کا علاقہ. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے. عالمین کس کی جمع ہے اور کون سی جمع ہے؟ سالم. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہوا تھی، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ بڑی نرمی سے چلتی تھی. سورۃ صاد آیت 36 میں آتا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ،
ہم نے اس کے لیے ہوا مسخر کی، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے تھے اس کو لے جانا۔ اب اس کی تفصیل بعض دیگر روایات میں آتی ہے۔ قرآن ہمیں ایک اور مقام پر اس ہوا کی رفتار کے بارے میں بتاتا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ صبح کے وقت اس کا جانا ایک مہینے کی مسافت پر، یعنی اتنی تیز ہوا تھی، غدو کہتے ہیں نا صبح کا وقت، اس میں وہ جب چلتی تو اتنی دور جا پہنچتی جہاں ایک اونٹ سوار مہینے میں پہنچتا ہے۔ اور پھر رواحُہا شہرٌ، پچھلے پہر جب وہ واپس لوٹتی تو بھی پورے مہینے کی مسافت طے ہو جاتی ہے۔ ایک دن میں جانا اور آنا اتنے فاصلے تک جتنے تک انسان مہینے میں پہنچے، اور یہ اللہ نے ان کے لیے آسانی کی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، یہ سب ہم جاننے والے تھے، ہمیں پتا ہے۔ آج انسان اگر یہ سب چیزیں مسخر کر سکا ہے تو بنیادی طور پر اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کے ساتھ ہے، لیکن انسان کا تکبر کہاں پہنچ گیا ان سب چیزوں کو مسخر کر کے کہ یہ کمالات ہم نے کیے ہیں، اور اس بنا پر وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے بھی، جنات مراد ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطانوں کو بھی یعنی جنات کو ہم نے اس کے لیے مسخر کر رکھا تھا، یعنی ان کے کنٹرول میں دے رکھا تھا۔ کیا کرتے تھے وہ؟ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے، غین واو صاد، پانی میں اترنا، غوطہ لگانا، یعنی سمندروں میں غوطے لگا کے ان کے لیے چیزیں نکال کے لے آتے تھے۔ ظاہر اس دور میں ابھی غوطہ خوری ویسے تو اتنی ترقی نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے جنات مسخر کیے کہ جو آسانی سے پانی کے اندر گھس جاتے اور جو وہ کہتے نکال کے لاؤ وہ لے آتے۔ ہیرے تو خیر زمین سے نکلتے ہیں، نہیں موتی وغیرہ۔ یغوصون لہ ویعملون، اور وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، عملاً کچھ کام، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، کس کے علاوہ؟ غوطہ خوری کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے۔ کیا؟ تعمیر کا کام بھی کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کننا لہم حافظین، ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے، نگرانی ہم کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کو اگر کوئی مسخر کرے اور انہیں کام لگائے، اور اگر جن کو کام نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیے ہوئے کو خراب کر دیتا ہے، یعنی ریورس گیئر لگ جاتا ہے، جو کیا ہو وہ دوبارہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں تھے جن، اور کچھ جنوں کو قید کر دیا جاتا تھا۔ سورۃ صاد میں آتا ہے وآخرین مقرنین فی الاسفاد، کچھ جن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جو کسی بھی طرح کا کوئی شرارت کرتے یا کام نہیں صحیح کرتے تھے تو پھر ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، قید کر دیا جاتا تھا۔ تلاوت سنو وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores.
Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.